أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. أتأمرون الناس بالبر، کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو نیکی کا، وتنسون أنفسكم، اور تم بھول جاتے ہو اپنے آپ کو، وأنتم تتلون الكتاب، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، أفلا تعقلون، کیا پس تم عقل نہیں کرتے؟ بنی اسرائیل سے خطاب جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہتے ہو، بنی اسرائیل کے علماء کو خطاب ہے، تم اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھتے ہو اور عرب کو تم امی سمجھتے ہو، اور تم سمجھتے ہو کہ ہم تورات پڑھتے ہیں، ہم انجیل پڑھتے ہیں، ہمیں دین کا علم ہے۔ تو اگر تمہیں واقعی دین کا اتنا علم ہے، اگر تم واقعی دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، تو یہ کیسی نیکی ہے؟ اتأمرون الناس بالبر، کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو نیکی کا، وتنسون انفسکم، اور تم اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، وانتم تتلون الکتاب، اور تم کتاب پڑھتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، تمہیں دعویٰ ہے کہ ہم تورات پڑھتے ہیں، انجیل پڑھتے ہیں، ہم ان پر عمل کرتے ہیں، ہم اہل کتاب ہیں، تمہیں اہل کتاب ہونے کا، ایک افضل امت ہونے کا تمہیں دعویٰ ہے، تو تم کیسے اہل کتاب میں سے ہو سکتے ہو؟ تم کیسے تورات انجیل کے حاملین ہونے کا دعویٰ کر سکتے ہو؟ لوگوں کو تم نیکی کا حکم دیتے ہو، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ یعنی تورات میں، انجیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات، قرآن کریم کی جو صفات، صحابہ کرام کی جو صفات ذکر ہیں، تو تم دوسروں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو کہ جی تورات پڑھو، انجیل پڑھو، اللہ کے احکامات پر عمل کرو، اور خود تم صحیح طرح تورات و انجیل پر عمل ہی نہیں کر رہے، تم صحیح طریقے سے اپنی تورات و انجیل کو ہی قائم نہیں کر رہے۔ تمہاری تورات و انجیل میں باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کریم، صحابہ کرام کا تذکرہ موجود ہے، دین اسلام کا ذکر موجود ہے، دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، خیر کا حکم دیتے ہو، اپنے آپ کو سب سے بڑی خیر سے محروم کیا ہوا ہے، اسلام سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے۔ اور وجہ کیا ہے؟ یہاں وجہ ذکر نہیں ہے، وجہ آگے جا کر ذکر ہے۔ اصل وجہ حسد تھی کہ یہ بنی اسماعیل میں کیوں آگے، حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق، حسد کرتے ہوئے اپنے پاس سے، اس کے بعد کہ ان کے لیے حق واضح ہو گیا تھا۔ تورات پڑھتے ہو، انجیل پڑھتے ہو، اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے ہو، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہیں، آپ پر ایمان لانے کا حکم موجود ہے، تو یہ کیسا علم ہے، یہ کیسا دعویٰ ایمان ہے، یہ کیسا دعویٰ اہل کتاب ہونے کا ہے، جب تم کتاب پر عمل نہیں کرتے، اپنی ہی کتاب کو صحیح طریقے سے قائم نہیں کر رہے۔ افلا تعقلون، کیا پس تم عقل نہیں کرتے؟ تمہاری عقل کہاں چلی گئی ہے؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص جیسے علم کا دعویٰ ہے، وہ لوگوں کو قرآن پڑھنے کی، دین پر عمل کرنے کی دعوت دے، اور خود واضح قرآن کریم کی آیات، احادیث مبارکہ پر عمل نہ کرے، تو یہی یہود و نصارہ کی، ان کے علماء کی کا یہی طریقہ کار تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لوگوں کو تم نیکی کا حکم دیتے ہو، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، کوئی لا علمی نہیں ہے تمہیں پورا علم ہے، ہر چیز واضح ہے۔ تو یہ جو قول و فعل کا تضاد ہے، یہ تو بہت بڑی اللہ کی ناراضگی کا باعث ہے۔ سورہ صف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو تم وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ سورہ صف آیت نمبر 2، اے ایمان والو، اللہ نے ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے کہ اے ایمان والو تم یہود و نصارہ کی طرح نہ ہو جاؤ،
تم وہ کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو؟ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، یہ بات بہت بڑی ہے ناراضگی کے اعتبار سے اللہ کے نزدیک۔ تو انسان جو کہے، جو دعوت دے دوسروں کو، تو انسان کو سب سے پہلے تو اس پر خود عمل کرنا چاہیے۔ تو لوگوں کو تم نیکی کا حکم دیتے ہو، اور اپنے آپ کو تم نے نیکی سے، سب سے بڑی خیر سے محروم کیا ہوا ہے، حالانکہ تمہیں کتاب پڑھنے کا دعویٰ ہے۔ کیا تو یہ بات عقل کے منافی ہے، بالکل لاجک کے منافی ہے، عقل کے منافی ہے۔ کیا تمہارے پاس عقل نہیں؟ آج دیکھیے یہ مسئلہ بہت بڑا ہماری امت مسلمہ کا بھی ہے۔ ہمارے ہاں علماء لوگوں کو دین کی دعوت دیتے ہیں، لیکن خود کتاب و سنت پر عمل نہیں کرتے، خود کتاب و سنت سے دور ہیں، خود انہوں نے کتاب و سنت کو چھوڑ کر لوگوں کو اور چیزوں کا حکم دیتے ہیں۔ تو یہ آیت کریمہ یہاں یہودیوں کا ذکر ہے، اور یہودیوں کا طرز عمل بیان ہو رہا ہے، تو یہ یہودیوں کا اور عیسائیوں کا طرز عمل ہے، مسلمانوں کا طرز عمل تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن کریم کی آیت آ جائے، حدیث آ جائے تو سمعنا واطعنا علی الرأس والعین۔ تو کیا تم لوگوں کو حکم دیتے ہو نیکی کا اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو؟ افلا تعقلون، کیا بس تم عقل نہیں کرتے؟ واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اور مدد طلب کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اور بے شک وہ یعنی نماز البتہ بہت بڑی ہے، بہت بھاری ہے، الا مگر علی الخاشعین، ڈرنے والوں پر۔ اہل کتاب کو حکم ہے کہ وہی احکام ہے جو ہم مسلمانوں کے لیے بھی یہی احکام ہے، کیونکہ دین اسلام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لائے، وہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تو نہیں ہے، صرف آخری امت کے لیے تو وہ دین نہیں ہے، وہ تو سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک آنے والے ہر نبی کو اللہ نے یہی دین، اس پر اللہ نے وحی کیا، اور وہ سب اسی دین کے پابند تھے۔ اس دین کی بنیادی باتیں، بنیادی احکامات ایک ہی ہیں، تھوڑی تھوڑی تبدیلی ہو جائے نبیوں میں حالات کے مطابق، ایک الگ چیز ہے۔ نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، توحید، سچ بولنا، نکاح کی تعلیمات، بہت سی فطری تعلیمات، وہ ایک جیسی ہیں تمام نبیوں کی تعلیمات میں۔ اسی میں صبر کا ذکر ہے، اسی میں نماز کا ذکر ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ مدد مانگو، یعنی اللہ سے مدد مانگو، بالصبر، صبر کے ساتھ، والصلاۃ، اور نماز کے ساتھ۔ کیا مطلب؟ یعنی اللہ سے مدد مانگو نیک اعمال کر کے۔ نیک اعمال کرنے سے، جب انسان نیک اعمال کرتا ہے، اور جب انسان خلوص دل سے نیک اعمال کرتا ہے اور اللہ سے دعا کرتا ہے، اے اللہ میں آپ کو راضی کرنے کے لیے نیک اعمال کر رہا ہوں، نیک اعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، نماز پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، آپ کے حکم کے مطابق، آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی کوشش کرتا ہوں، تو اپنے عمل پیش کر کے اللہ سے مدد مانگو، دعا مانگی جاتی ہے اپنے عمل پیش کر کے۔ جیسے ہمیں سورہ فاتحہ میں بھی یہ بات سکھائی گئی ہے۔ سورہ فاتحہ میں ہمیں یہ بات کہاں سکھائی گئی؟ سر ایاک جی، نعبد و ایاک نستعین۔ وہاں کیا سکھایا ہمیں؟ وہاں کون سا، وہاں کیسے ہم عمل پیش کر کے اللہ سے مدد ہم مانگ رہے ہیں؟ ہم آپ ہی کی، اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اهدنا الصراط المستقيم۔ جی بالکل ٹھیک ہے، یعنی ہم گویا کہ سورہ فاتحہ دعا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کی دعا ہے جو سب سے بڑی دعا ہے، اور صراط مستقیم سے مراد قرآن و سنت کا رستہ ہے، نبی اللہ کے انعام، ان لوگوں کا رستہ جن پر انعام ہوا، نبیوں کا، صدیقین کا، شہداء کا رستہ ہے۔ تو ہم اللہ سے جب وہ صراط مستقیم کی ہدایت مانگتے ہیں، تو اللہ کو اللہ کے ناموں کا، اللہ کو اللہ کی مبارک صفات کا واسطہ دے کر
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یہ اللہ کو اللہ کی صفات کا واسطہ دیا جا رہا ہے دعا مانگتے ہوئے، اور اللہ ہمیں سکھا رہے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، اللہ کو ان ناموں کے ساتھ پکارا کرو. اسی طرح سورہ فاتحہ میں اللہ نے ہمیں سکھایا کہ دعا کرتے ہوئے اپنے اعمال کو پیش کرنا چاہیے. یعنی دعا کرنے کے آداب میں سے ایک ادب تو یہ ہے کہ اللہ کو اللہ کے مبارک ناموں، اللہ کی پیاری پیاری صفات کا واسطہ دیا جائے کہ اللہ آپ رب العالمین ہیں، آپ الرحمن الرحیم ہیں، آپ قیامت کے دن کے مالک ہیں، آپ ہماری یہ دعا قبول کر لیں، ہمیں ہدایت دیں سیدھے رستے کی. اور یہ بھی سکھایا ہمیں کہ ہم دعا مانگتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اللہ کے سامنے اپنا عمل پیش کریں کہ اے اللہ ہم صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں، آپ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے. جب ہم صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں اور ہمارے معبود صرف آپ ہیں، تو اے اللہ ہم آپ کے علاوہ کسی اور سے ہم نہیں مانگتے، تو اے اللہ آپ ہماری یہ دعا قبول کر لیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ میں بھی یہی ہے کہ اے اللہ ہم صرف آپ سے مدد مانگتے ہیں. یعنی ایسی باتیں جو صرف اللہ کر سکتے ہیں وہ ہم صرف اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں مانگتے. تو یہ بھی ہمارا عمل ہے توحید. تو اپنے عمل کو پیش کر کے گویا کہ اس کو بھی وسیلہ بنایا گیا دعا مانگتے ہوئے. تو دعا کے کتنے وسیلے ہیں میں نے ذکر کیا تھا سورہ فاتحہ وضاحت میں. سر 3. 3 وسیلے ہیں. ایک وسیلے سے مراد ایسی چیزیں کہ جو ہم اللہ سے قریب کریں اور اللہ ہماری دعا قبول کریں. وسیلہ کا مطلب اللہ کا قرب ہوتا ہے، اللہ کا تقرب. اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کا وسیلہ تلاش کرو، اللہ کا قرب تلاش کرو اور جہاد کرو اللہ کے راستے میں تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. تو اس سے پتہ لگا کہ اللہ کا قرب، اللہ کا تقرب کیسے حاصل ہوتا ہے؟ اللہ کے ڈر سے، جہاد سے، نیک اعمال سے. جب انسان نیک اعمال کرتا ہے تو اللہ کا تقرب حاصل ہوتا ہے. دعا کرنے سے بھی اللہ کا تقرب حاصل ہوتا ہے، اور دعا کرتے ہوئے اللہ کو اللہ کے مبارک ناموں کا واسطہ دینا چاہیے. یہ بھی ایک وسیلہ ہے دعا کی قبولیت کا. اور پھر دعا کرتے ہوئے اللہ کو اپنے ٹوٹے پھوٹے اعمال کا واسطہ دینا چاہیے. یہ بھی ایک وسیلہ ہے دعا کی قبولیت کا. اور تیسرا جو وسیلہ ہے وہ کیا ہے؟ سر زندہ انسان جو صالح لوگ ہیں نیک، ان سے دعا کروانا زندہ. کسی نیک صالح بزرگ کے پاس جا کر ان سے دعا کروانا، جس طرح سورہ نساء میں ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اگر وہ اپنے آپ پہ ظلم کر بیٹھیں پھر وہ آپ کے پاس آ جائیں، پھر وہ بھی اللہ سے استغفار کریں اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کرے، تو وہ اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا، بہت رحم کرنے والا پائیں گے. تو اس آیت کریمہ میں بھی اللہ تعالیٰ اللہ سے دعا مانگنے کا ادب بتا رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَاسْتَعِینُوا، اور مدد مانگو، یعنی اللہ سے مدد طلب کرو. یہ فعل امر کا صیغہ، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، فعل امر ہے. اللہ سے مدد مانگو بالصبر، صبر کر کے، والصلاۃ، اور نماز پڑھ کے. یعنی یہ اعمال ہیں اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے. تم صبر کرو، نماز پڑھو، نماز پڑھ کے اللہ سے مدد مانگو. اس آیت کریمہ سے ثابت کرتے ہیں دیکھو جی غیر اللہ سے بھی مدد مانگنا جائز ہے. میں خود سن رہا تھا کسی کو، دیکھیے کچھ لوگ شبہ دیتے ہیں لوگوں کو وسوسے دیتے ہیں. کہتے ہیں جی یہ وہابی لوگ کہتے ہیں کہ جی اللہ کے علاوہ کسی سے مدد صبر سے اور نماز سے کیوں مدد مانگی جا رہی ہے. میں نے خود سنا ہے کسی کو. کتنی عجیب بات کرتے ہیں وہ لوگ، اور عوام جو ہیں وہ سوچتے سمجھتے نہیں ہیں اور ان کے داؤ پیش میں آ جاتے ہیں. دیکھیں جی یہاں تو اللہ کو چھوڑ کر صبر سے مدد مانگی جا رہی ہے، یہاں تو نماز سے مدد مانگی جا رہی ہے. کیا ایسا ہی ہے؟ یہاں صبر سے مدد مانگی جا رہی ہے، نماز سے مدد مانگی جا رہی ہے. کیا صبر اور نماز کوئی بزرگ ہیں، کوئی پیر ہیں جن سے مدد مانگی جا رہی ہے؟ یہ تو عمل ہے، مدد تو اللہ سے مانگی جا رہی ہے. کیا مطلب ہوا وستعینوا، اور مدد مانگو، یعنی اللہ سے مدد مانگو. کیسے؟
صبر کر کے اور نماز پڑھ کے. یہ وہی وسیلہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین والا، اپنے ٹوٹے پھوٹے اعمال کا وسیلہ اللہ کو پیش کرنا چاہیے کہ اے اللہ میں آپ کو راضی کرنے کے لیے صبر کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اے اللہ میں نماز پڑھنے کی کوشش کر دیں. مشکل آئے تو انسان صبر کرے، انسان نماز پڑھے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مشکل پیش آتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے. تو کوئی مشکل آئے تو 2 رکعتیں پڑھ لیں، نماز پڑھیں، اللہ سے دعا کریں. کوئی مشکل آئے، کوئی مصیبت آئے تو شکوے شکایت کرنے کی بجائے لوگوں سے کہ جی مجھ پر یہ مشکل آ گئی، یہ مشکل آ گئی، اس کو اللہ کی تقدیر سمجھ کے، اللہ کا حکم سمجھ کر انسان صبر کرنے کی کوشش کرے خندہ پیشانی سے کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے. یہ نہ ہو کہ انسان اللہ سے ہی بدگمان ہو جائے کہ اللہ نے مجھ پر یہ مصیبت کیوں بھیج دی. اللہ کی تقدیر ہے. جس طرح اللہ کی نعمتیں ہم ان سے خوش ہوتے ہیں، وہ بھی اللہ کی تقدیر ہے، ہم اس کو اچھی تقدیر سمجھتے ہیں. کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی اللہ معاف کرے بیماری آتی ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے اللہ نہ کرے، تو ہم پھر لوگوں کے ساتھ ہم باتیں کریں، ہم شکوے شکایت کریں کہ جی مجھ پر ہی ایسا کیوں ہوا، مجھ پر ہی مصیبتیں ٹوٹی، مسلمانوں پر ہی مصیبتیں ٹوٹتی ہیں. یہ تو اللہ کا شکوہ ہے. اللہ کا شکوہ تو لوگوں سے نہیں کرنا چاہیے. صبر کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، خندہ پیشانی سے اس کو برداشت کرنا چاہیے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے. انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تھا جب مشکلات بہت ہو گئیں تو وہ کہنے لگے، اپنے بیٹوں کے سامنے بھی انہوں نے یہ بات ذکر نہیں کی، کہنے لگے میں تو اپنے تمام غموں کی، اپنے دکھوں کی شکایت اللہ سے کرتا ہوں. رات کو تہجد وغیرہ میں، سحری کے وقت انہوں نے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا دیے. تو انسان اللہ سے عافیت مانگے، اللہ سے دعا مانگے، صبر کر کے، حوصلہ کر کے، نماز پڑھ کے. یہ مراد ہے اس آیت کریمہ سے. اس آیت کریمہ سے یہ ثابت کرنا کہ جی غیر اللہ سے مدد مانگی جا سکتی ہے، شاید صبر کسی بزرگ کا نام ہے، کسی پیر کا نام ہے، نماز کسی بزرگ کا نام ہے، کسی پیر کا نام ہے. تو دیکھو جی قرآن بتا رہا ہے کہ جی اللہ کے علاوہ صبر سے مدد مانگو، نماز سے مدد مانگو. یہ تو یعنی ایک وسوسہ ڈالنے والی بات ہے، لوگوں کو شبہات میں مبتلا کرنے والی بات ہے. اور چونکہ لوگ یہ شبہات استعمال کر رہے ہیں اور عوام جو ہیں وہ آنکھیں بند کر کے وہ سن رہے ہیں، ہاں جی غیر اللہ سے مدد مانگی جا سکتی ہے. اصل میں ہمیں فرق کرنا چاہیے ما تحت الاسباب ما فوق الاسباب کا. باقی اپنا عمل پیش کرنا چاہیے اللہ کو. یہاں تو اللہ سے مدد مانگنے کا ذکر ہے. تو گویا کہ مطلب یہ ہوا اس آیت کریمہ سے کہ انسان کو کوئی مشکل پیش آئے تو انسان صبر کرے، انسان نماز پڑھے، انسان اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے. اور یہ بھی مراد ہے اس آیت کریمہ سے کہ انسان اللہ سے مدد مانگے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے، تو اللہ کے سامنے اپنا صبر اور اپنے نماز کا واسطہ پیش کرے، اپنے صبر اور اپنے نماز کا وسیلہ پیش کرے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. اور بے شک وہ یعنی نماز لَكَبِيرَةٌ البتہ بہت بھاری ہے، بہت مشکل ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ مگر ڈرنے والوں پر. کون ہے ڈرنے والے؟ خاشعین، اللہ سے ڈرنے والے. اللہ سے ڈرنے والے کون ہوتے ہیں؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون. ڈرنے والے وہ ہیں جو یقین رکھتے ہیں کہ بے شک وہ ملاقات کرنے والے ہیں اپنے رب سے. یظنون کا لفظی مطلب عام طور پہ ہم کرتے ہیں جو گمان کرتے ہیں، ظن گمان کو کہتے ہیں. لیکن جب ظن کے بعد ان یا ان آ جائے تو پھر یہ ظن یقین کے معنی میں ہوتا ہے. تو ڈرنے والے کون ہیں؟ ڈرنے والے وہ لوگ ہیں جو یقین رکھتے ہیں کہ بے شک وہ ملاقات کرنے والے ہیں اپنے رب سے، یعنی وہ مر جائیں گے اور مرنے کے بعد دوبارہ جب زندہ ہوں گے، جب اللہ انہیں دوبارہ زندہ کریں گے تو اللہ انہیں میدان محشر میں اکٹھا کریں گے تو ان کے اللہ سے ملاقات ہوگی. تو جو لوگ مرنے کے بعد کی زندگی پر یقین رکھتے ہیں، اللہ سے ملاقات پر ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، اور وہ اس کی وجہ سے دنیا میں اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں
دنیا میں گناہ کرتے ہوئے وہ گناہ کرنے سے بچ جاتے ہیں. کوئی بشری تقاضے کے تحت گناہ ہو جائے، کوئی کوتاہی ہو جائے، تو وہ یاد کرتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، تو وہ توبہ کر لیتے ہیں. تو یہ لوگ ہیں ڈرنے والے. وہ نماز بہت بھاری ہے، مگر ڈرنے والوں پر وہ ڈرنے والے اللہ سے، وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں کہ بے شک وہ ملاقات کریں گے اپنے رب سے اور وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. انہیں یہ یقین ہے کہ ہم مرنے کے بعد زندہ ہوں گے، اللہ ہمیں زندہ کریں گے، اللہ سے ملاقات ہوگی، اور انہیں یقین ہے کہ انہوں نے اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے. اسی لیے جب ہمارا کوئی عزیز، کوئی جاننے والا فوت ہوتا ہے تو ہمیں حکم ہے کہ ہم انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں، کہ صرف یہ اکیلا نہیں گیا، ہم بھی اللہ کے لیے ہیں، ہم نے بھی اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. تو جو لوگ یہ یقین رکھتے ہیں تو یہ لوگ ہیں ڈرنے والے. اور یہ اللہ کا ڈر، یہ بہت بڑی نیکی ہے. یہ آپ سمجھیے یہی ایمان ہے. پیچھے ہم نے سورہ بقرہ کے شروع میں 3 لوگوں کی صفات پڑھی، ان میں ہم نے ایمان والوں کی جو صفات پڑھی، تو ایمان والوں کے لیے وہاں ہم نے متقین پڑھا، تقوی اختیار کرنے والے، پرہیزگار لوگ، اللہ سے ڈرنے والے. تو میں نے ذکر کیا تھا کہ یہ گویا کہ ایمان والوں کی بنیادی صفت ہے. قرآن کریم میں اکثر اللہ تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ تقوی کا ذکر کیا. الذین آمنوا واتقوا، قرآن کریم میں آمنوا واتقوا بار بار آتا ہے. ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا ولو ان اہل الکتاب آمنوا واتقوا. تو ایمان اور تقوی کی چولی دامن کا ساتھ ہے. اللہ کے ڈر کے بغیر، تقوی کے بغیر تو ایمان ہی مکمل نہیں ہے. تو ایک تو پتہ لگا کہ ظن یقین کے معنی میں بھی آتا ہے. ظن کب یقین کے معنی میں آتا ہے؟ میں نے ابھی بیان کیا. جی جب اس کے بعد انا کا ورڈ آئے تو تب یہ یقین کی جی مانی شیخ جائے. صاحب، جب اس کے بعد انا یا ان آئے، انا یا ان آئے، تو یہ یقین کے معنی میں ہوتا ہے. اور یہاں میں آپ کو نقطہ کی بات بھی بتا دوں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی حدیثیں ظنی ہوتی ہیں، تو ظن کا مطلب یہ ہے کہ حدیثیں تو ان پر تو اعتماد نہیں ہو سکتا، قطعی اور یقینی بات تو قرآن ہے. سنا ہوا ہے آپ نے؟ جی جی شیخ نہیں سر. حدیثیں ظنی ہوتی ہیں. پہلی بات ہے کہ وہ جو بعض لوگ حدیثوں کے بارے میں کہتے ہیں حدیثیں ظنی ہوتی ہیں، تو وہاں ظن سے مراد کیا ہے؟ وہاں ظن سے مراد ہے کہ قرآن کو نقل کرنے کے لیے، قرآن کے لیے تواتر وغیرہ کی شرط ہے، حدیث کے لیے تواتر وغیرہ کی شرط نہیں ہے. خبر واحد سے بھی کام چل جاتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حدیثیں ظنی ہوتی ہیں. وہ ظن سے مراد لیا جاتا ہے کہ وہم. اصل میں ظن ہمیشہ یعنی توہم کے معنی میں یا وہم کے بارے میں نہیں آتا. ظن سے مراد یقین بھی ہوتا ہے. دیکھیے، ایک ہے یقین، اور یقین کے مراتب. یقین کے کتنے مرتبے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ نو سر. یقین کے 3 مرتبے ہیں. ایک کو علم الیقین کہتے ہیں، ایک کو عین الیقین کہتے ہیں، اور ایک کو حق الیقین کہتے ہیں. قرآن کریم میں ان تینوں مرتبوں کا ذکر ہے. ان میں سے ام الیقین کسے اللہ کہتے ہیں؟ جی ان تینوں میں سے ام الیقین کسے کہتے ہیں؟ جی نہیں سمجھ آ رہی. کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین. سورہ التکاثر میں اللہ نے علم الیقین اور حق الیقین کا ذکر کیا ہے. سورہ تکاثر میں علم الیقین اور عین الیقین کا ذکر کیا ہے. کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین.
تو یہاں علم الیقین اور عین الیقین کا ذکر ہوا. علم الیقین وہ یقینی بات جس کا علم ہو جائے، عین الیقین جس کو یقین، سورہ الحاقہ میں آتا ہے. حق الیقین وہ ہوتا ہے جس کو باقاعدہ عملاً اس کا تجربہ بھی کر لیا جائے. اور ظن کے بھی مراتب ہوتے ہیں. سوری سر، عین الیقین کیا ہے؟ مراتب ہوتے ہیں، ظن کے کہتے ہیں 5 مراتب ہوتے ہیں. ظن، ظن گمان، ظن کا مطلب گمان، اور ایک ہوتا ہے یقین. جیسے میں نے کہا یقین کے 3 مرتبے ہیں. اچھا ظن کے 5 مرتبے ہیں. گمان ہمیشہ ایسی چیز نہیں ہوتی جس کی کوئی حیثیت نہ ہو. ایک بات 50% ہے نا، 50% اس کے صحیح ہونے کا امکان ہے، 50% غلط ہونے کا امکان ہے، اس کو شک کہتے ہیں. ایک بات 50% سے کم اس کے حق ہونے کا امکان ہے، اس کے غلط ہونے کا امکان زیادہ ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ظن مرجوح. کیا کہتے ہیں؟ ظن مرجوح. اچھا، ایک بات کے حق ہونے کا امکان زیادہ ہو لیکن 100% امکان نہ ہو حق ہونے کا، اس میں کسی حد تک امکان غلط ہونے کا بھی ہو، اس کو ظن غالب کہتے ہیں. اور پھر ایک ظن مرجوح سے بھی نیچے ہوتا ہے، اس کو توہم یا وہم کہتے ہیں. ایک ایسی چیز جس کی وہ بالکل ہی خیال ہو، توہم ہو، اس کی کوئی دلیل نہ ہو. توہمات میں جس طرح کچھ لوگ پڑ جاتے ہیں. اور پھر ایک وہ ظن ہوتا ہے جو یقین کے قریب ہوتا ہے، جو یقین کے معنی میں ہوتا ہے. آپ سمجھے، وہ یقین کے قریب ہوتا ہے. تو یہ 5 قسمیں ہوتی ہیں ظن کی. تو ظن ہمیشہ بالکل ایک ردی چیز کے بارے میں استعمال نہیں ہوتا. ظن کا لفظ جو ہے وہ یقین کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، قریب قریب یقین کا معنی. جیسے یہاں ہے الذین یظنون، تو یہاں ظن یقین کے معنی میں. اگر ہم یہاں ظن سے مراد گمان لیں، شک لیں، ظن مرجو لیں یا وہم مراد لیں، تو مجھے بتائیے جس شخص کو اللہ کی ملاقات کے بارے میں شک ہے یا اس کو اللہ کی ملاقات کے بارے میں ظن مرجو ہے، تو کیا ایسا شخص مسلمان ہو سکتا ہے؟ جس کو شک ہو کہ پتہ نہیں میں نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے کہ نہیں ہونا، نہیں، یہ بندہ تو مومن ہی نہیں ہو سکتا. اور اللہ تعالیٰ تو یہاں نیک لوگوں کی، اللہ سے ڈرنے والوں کی صفت بیان کر رہے ہیں. تو یہاں ظن یہ یقین کے معنی میں ہے. کیونکہ اللہ کی ملاقات کے بارے میں اگر کسی شخص کو ظن ہو تو وہ مومن ہی نہیں ہوتا. اور یہ قرآن سے ثابت ہے. یہ دیکھیے قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کفار کے بارے میں، اللہ قیامت کے دن کچھ جہنمیوں سے پوچھیں گے، اللہ کہیں گے تم جہنم میں کیوں داخل ہوئے؟ تو وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یہ سورہ جاسیہ ہے، سورہ جاسیہ آیت نمبر 31-32. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کافر لوگ، اللہ ان سے پوچھیں گے افلم تکن آیاتی تتلی علیکم، کیا میری آیتیں تم پر تلاوت نہیں کی جاتی تھی؟ فاستکبرتم، تو تم نے تکبر کیا، وکنتم قوما مجرمین، اور تم مجرم قوم تھے. تو یہ جہنم میں جانے والوں کا، کفار کا قصور ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ کی آیتوں پر وہ ایمان نہیں لاتے تھے، تکبر کرتے تھے. وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، جب ان سے کہا جاتا ہے اللہ کا وعدہ حق ہے،
والساعۃ لا ریب فیہا، اور قیامت میں کوئی شک نہیں. اللہ کے وعدے سے مراد مرنے کے بعد زندہ کرنے کا وعدہ. قیامت میں کوئی شک نہیں، قیامت اور قیامت کے بعد بعث بعد الموت، اس میں کوئی شک نہیں. جب کہا جاتا تھا قل تم کہتے تھے ما ندری ما الساعہ، ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہے. ان نظن الا ظنا، نہیں ہم گمان کر رہے مگر گمان کرنا. وما نحن بمستيقنین، ہمیں یقین نہیں ہے. یہ کن لوگوں کا عمل ہے؟ وہ لوگ جو جہنم میں ہوں گے. اللہ فرماتے تو جہنم میں جانے کی وجہ کیا ہے؟ ایک وجہ تو یہ ہے کہ تم اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے تھے، تکبر کرتے تھے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جب تمہیں کہا جاتا تھا کہ مرنے کے بعد زندگی ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، تو تم کہتے تھے ہمیں گمان ہے شاید ہم اللہ کے سامنے پیش ہوں، ہمیں یقین نہیں ہے. تو پتہ لگا اگر کسی شخص کو گمان ہو شاید اللہ کے سامنے پیش ہو جائیں، شاید پیش مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں یقین ہونا چاہیے، ظن نہیں ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ نماز بہت بھاری ہے مگر ڈرنے والوں پر. مطلب کیا ہے کہ نماز بہت بھاری ہے ان لوگوں پر جو ڈرتے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ سے. جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں اور قیامت اللہ سے ملاقات کی پر یقین رکھتے ہیں، انہیں یقین ہے انہوں نے اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے، ایسے لوگوں کے لیے نماز مشکل نہیں ہوتی، ایسے لوگوں کے لیے نماز آسان ہوتی ہے. نماز کن لوگوں پر بھاری ہوتی ہے؟ نماز منافقین پر بھاری ہوتی ہے. نماز ان لوگوں پر بھاری ہوتی ہے کہ جو لوگ صحیح طریقے سے ایمان نہیں لاتے، صحیح طریقے سے یقین نہیں رکھتے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ منافق پر سب سے مشکل نماز عشاء کی اور فجر کی ہوتی ہے. اور قرآن کہتا ہے کہ وَإِذَا قَامُوا إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ. منافق لوگ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ انہیں دھوکہ دیتے ہیں. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى، جب وہ نماز کے لیے کھڑے وہ دکھاوا کرتے ہیں. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ، اس کے لیے دین کے احکامات بڑے مشکل ہوتے ہیں. وہ دین کے احکامات کو بوجھ سمجھتا ہے اپنے لیے. یاد رکھیے جو شخص زکوٰۃ کو، جہاد کو، حج کو، اللہ کے احکامات کو، اسلامی سزاؤں کو بوجھ سمجھے تو یہ تو اللہ معاف کرے ایمان کے منافی ہے. یہ تو اللہ کتاب و سنت کی تعلیمات پر راضی نہ ہونے والی بات ہے. کبھی دین کے احکامات کو، نماز کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے. نماز تو بہت بڑا تحفہ ہے اللہ کی طرف سے. اللہ نے سارے احکامات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائے دنیا میں، لیکن جب اللہ نے نماز کا حکم نازل کرنا تھا تو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا میں یہ حکم نازل نہیں کیا، بلکہ اللہ نے اس تحفے کے لیے، یہ اتنا بڑا تحفہ ہے کہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروایا اور اپنے پاس بلا کر، اپنے قریب بلا کر جہاں تک اللہ نے چاہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اللہ کے حکم سے، اور اللہ نے وہاں نماز کا تحفہ دی ہے. یہ تو تحفہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معراج کروایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے حضرت بلال سے کہ اے بلال اذان کہو اور ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ. آپ نے کبھی نماز کو بوجھ نہیں سمجھا، تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، آپ کا جان نثار ہے، وہ کبھی بھی نماز کو بوجھ نہیں سمجھتا. تو فرمایا کہ یہ نماز بہت بھاری ہے، بہت گراں ہے مگر ڈرنے والوں پر. جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے یہ نماز مشکل نہیں ہے. جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے نماز آسان ہے. جو اللہ سے نہیں ڈرتے، منافق قسم کے لوگ، کمزور ایمان والے، ان کے لیے نماز بہت مشکل ہے. اللہ معاف کرے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے تم پر انعام کی تھی. وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے تمہیں فضیلت دی تمام جہان والوں پر.
تو اللہ تعالیٰ دوبارہ بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے اللہ فرماتے ہیں اے بنی اسرائیل، اے یہود و نصارہ، میری نعمت کو یاد کرو، میں نے تم پر بڑی نعمتیں کی، اسرائیل علیہ السلام کے بیٹوں میں، ان کی اولاد میں بنایا. اور آپ کو پتہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے، جیسے میں نے کل ذکر کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے نبی بھی بھیج، اللہ تعالیٰ نے بادشاہ بھی بھیجے، اللہ نے بڑی برکت بھی دی، دینی اعتبار سے بھی، دنیاوی اعتبار سے بھی اللہ نے بڑی نعمت دی، تمام جہان والوں پر فضیلت دی. کیا مطلب ہے بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہان والوں پر فضیلت دی؟ اس سے مراد ہے کہ اس دور کے افضل ترین قوم تھے، پچھلی قوموں کے حوالے سے اور اپنے دور کے لوگوں کے حوالے سے سب سے افضل تھے. یہ مطلب نہیں ہے کہ اس امت سے بھی وہ افضل ہیں، نہیں، وہ افضل تھے تمام جہان والوں پر، یعنی اپنے دور کے تمام قوموں پر اور پچھلی قوموں پر وہ افضل تھے. اور افضل ہونے کے لیے شرط یہ تھی کہ وہ صحیح طریقے سے اپنے نبیوں کی تعلیمات پر، اللہ نے جو کتابیں اتاری ان کتابوں کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں، تب تو وہ سب سے افضل ہیں. جیسے اب اللہ نے یہ مقام بنی اسرائیل کے بعد اس امت کو دے دیا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اللہ نے تمہیں بہترین امت بنایا، امتاً وسطاً، درمیانی امت یعنی سب سے بہترین امت، وسط سب سے بہتر کو بھی کہتے ہیں. اللہ نے تمہیں سب سے بہتر امت بنایا ہے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ. اب یہ مقام اللہ نے بنی اسرائیل سے لے کر اس امت کو دے دیا ہے، اور یہ اس امت کے ان لوگوں کو یہ مقام حاصل ہے، سب سے پہلے صحابہ کرام کو، اور پھر اس کے بعد ان لوگوں کو یہ مقام حاصل ہے جو صحابہ کرام کی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر، دین کی تعلیمات پر عمل کریں، کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کریں. تو اب یہ فضیلت اس امت کو حاصل ہے. اپنے دور میں اپنے لوگوں پر اور پچھلے زمانے کے لوگوں پر بنی اسرائیل کو فضیلت دی گئی تھی، اتنی فضیلت دی گئی کہ یہود و نصارہ اپنے آپ کو، اب انہوں نے کہا ہم تو افضل قوم ہیں، وہ خود تو بڑے گنہگار ہو گئے. آہستہ آہستہ وہ اپنے آباء و اجداد کے کارناموں پر فخر کرتے رہے کہ ہم تو بنی اسرائیل میں سے ہیں، ہمیں تو بڑے نبی آئے ہیں، ہم تو نبیوں کی اولاد ہیں. وہ اپنے آپ کو وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ یہود و نصارہ نے کہا ہم تو اللہ کے بیٹے اور اللہ کے محبوب ہیں. وہ اپنے آپ کو اتنا افضل کہنے لگے، عمل شمل ہے کوئی نہیں. آباء و اجداد کے کارناموں کا، آباء و اجداد کا ذکر کر کے وہ کہتے تھے ہم تو اللہ کے بیٹے اور اللہ کے محبوب ہیں. اور وہ کہتے تھے کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہم تو جنت ہمارے لیے الاؤٹ ہو چکی ہے، ہم تو جہنم میں جا نہیں سکتے، اگر ہم جہنم میں گئے بھی تو چند دن جائیں گے، وہ جو ہم نے بچھڑے کی پوجا کی تھی، چند دن، 7 دن یا 40 دن، پھر تو جنت ہمارے لیے. تو اپنے آباء و اجداد کے کارناموں پر فخر اور خود ہر گناہ کرنا، خود اللہ کی ہر نافرمانی کرنا، تو اس طرح کر کے تو کوئی امت افضل امت نہیں ہوتی. اللہ نے یہ مقام، یہ مرتبہ بنی اسرائیل کو دیا تھا جو ان میں سے نیک لوگ ہوں. اللہ نے ان کو تمام جہان والوں پر فضیلت دی تھی اپنے دور کے اور اپنے سے پچھلی تمام قوموں پر، لیکن ان لوگوں کو جو اللہ رسول کی تعلیمات پر عمل کرتے تھے. لیکن وہ بنی اسرائیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے یا آج کے دور کے بنی اسرائیل جو اپنے تحریف شدہ دین پر قائم ہیں، انہوں نے دین کے اندر اضافہ کر لیا، اپنے دین کے اندر ان کا دین اسلام تھا، انہوں نے اس دین اسلام کو یہودیت اور عیسائیت بنا لی ہے. اپنی حضرت عزیر حضرت اللہ کا بیٹا بنا لیا، دین میں غلو کر لیا، دین کے اندر اضافے کر لیے، اپنی مرضی کی تبدیلیاں کر لی. اگر آج وہ اپنے آپ کو آباء و اجداد کے کا ذکر کر کے اپنے آپ کو افضل سمجھیں
اللہ نے قرآن میں فرمایا تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، اپنے آباء و اجداد کا ذکر نہ کرو، تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ امت گزر چکی، یہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، دیگر انبیاء کرام علیہم السلام بڑے جلیل القدر پیغمبر تھے، یہ گزر چکے، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کے اعمال ان کے ساتھ، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ، ان کے اعمال کا تمہیں فائدہ نہیں۔ اور یہی چیز آج ہمیں بھی سبق سیکھنا ہے، ہم بھی اپنے آباء و اجداد کے کارناموں پر فخر کریں، اور ہم خود اللہ کی ہر قسم کی نافرمانی کے، اور ہم کہیں کہ جی ہم تو سب سے افضل امت ہیں اور جنت ہمارے نام الاٹ ہو چکی ہے اور یہ اور وہ، اللہ معاف کرے، یہ تو یہود و نصارہ کی پیروی ہے جس سے منع فرمایا گیا ہے۔ تو کوئی انسان اپنے آباء و اجداد کے کارناموں پر فخر کر کے وہ اس طرح اپنے آپ کو افضل نہیں کہہ سکتا اس کے لیے عمل کرنے ہوتے ہیں، جو بندہ دین پر عمل کرتا ہے تو ٹھیک ہے، یہ فضیلت اسرائیل میری نعمت یاد کرو جو میں نے تم پر نعمت کی تھی، اور میں نے تمہیں فضیلت دی تھی تمام جہان والوں پر۔ تو تمام جہان والوں پر فضیلت سے مراد اپنے دور کے اور اپنے سے پہلے پر، بعد والوں پر نہیں۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ، اور ڈر جاؤ اس دن سے بچ جاؤ، اس دن سے ڈرتے رہو کہ جس دن کوئی نفس کسی نفس کو کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا، کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آ سکتا۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، سے کوئی سفارش، اللہ کا نافرمان جو نفس ہے، اللہ کا انکار کرنے والا، اپنے نبیوں کا انکار کرنے والا، اپنی کتابوں کا انکار کرنے والا، نبیوں کی تعلیمات کا انکار کرنے والا، ایسے لوگوں کے بارے میں قبول نہیں کی جائے گی، کوئی عوض، کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن سے ڈر جاؤ۔ جن چیزوں پر ایمان لانے کا حکم ہے اس میں اللہ پر ایمان اور قیامت پر ایمان، ایمان بالیوم الآخر، اور ایمان بالیوم الآخر میں آخرت اور آخرت کی نشانیاں، اور قیامت پر ایمان، اور قیامت کے بعد جو واقعات کتاب و سنت میں بیان ہوئے اس پر ایمان، میدان محشر اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، حساب دینا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن سے ڈر جاؤ جس دن کوئی جان کسی جان کو کوئی فائدہ نہیں دے سکے گی یعنی جو اللہ کا نافرمان ہے اس سے کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ مجھ سے ناراض ہیں تو ناراض ہوتے رہیں، مجھے میرا کوئی دوست، میرا کوئی پیر فقیر، میرا کوئی معبود وہ مجھے فائدہ دے سکے گا یا میرے بارے میں سفارش کر سکے گا۔ کچھ تو یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہمیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش حاصل ہو جائے گی، ہمیں تو پیروں کی سفارش حاصل ہو جائے گی، پیر ہمیں بچا لیں گے، نبی ولی ہمیں بچا لیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، جس سے اللہ ناراض ہیں اس کو قیامت کے دن اس کے بارے میں کوئی سفارش قبول نہیں ہوگی۔ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہ لیا جائے گا ان سے کوئی بدلہ۔ جو بندہ اللہ کا نافرمان ہے اور اللہ ناراض ہے اس سے، تو اس سے کسی قسم کا کوئی بدلہ لیا نہیں جائے گا۔ پہلی بات ہے کسی کے پاس ہوگا ہی کچھ نہیں، کچھ نہیں ہوگا کسی کے پاس قیامت کے دن، دنیا کا سارا مال و دولت دنیا میں رہ جائے گا قیامت کے دن اس سے انسان دنیا میں خالی ہاتھ آتا ہے، دنیا سے خالی ہاتھ واپس جاتا ہے، قیامت کے دن خالی ہاتھ اٹھے گا، ایسے ہی اٹھے گا جیسے اللہ نے دنیا میں اٹھایا، بغیر خطرہ کے، بغیر جوت کے اللہ قیامت کے دن ہوگا۔ کسی کے پاس فرض کر لیں سونا ہوا کہ سونے سے بھری ہوئی زمین ہوئی، کسی کے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ اگر فرض کر لیں کسی کے پاس سونا اور سونے سے بھری ہوئی زمین بھی ہو، وہ بھی قیامت کے دن قبول نہیں کی جائے گی اگر وہ اللہ کا نافرمان ہے، تو کوئی عوض قبول نہیں ہوگا، کوئی عدل سے مراد بدلہ، عوض قبول نہیں ہوگا، کوئی کسی کو فائدہ نہیں دے سکے گا، کسی کی سفارش قبول نہیں ہوگی، اور
کسی سے کوئی عوض قبول نہیں کیا جائے گا، نہ کسی کی مدد ہوگی۔ یہ کن لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کے نافرمان ہیں، ورنہ جو اللہ کے نافرمان نہیں ہیں ان کی تو مدد ہوگی۔ کون کرے گا مدد؟ اللہ رب العالمین۔ نعم المولا و نعم النصیر، کتنا ہی اچھا مولا ہے اور کتنا ہی اچھا مددگار ہے۔ جن سے اللہ راضی ہے ان کی تو سفارش بھی ہوگی قیامت کے دن۔ کون سفارش کریں گے؟ جن کو اللہ کی اجازت ہوگی، جن کو اللہ کا حکم ہوگا۔ اللہ بعض نبیوں کو، ولیوں کو، شہیدوں کو، نیک لوگوں کو اللہ حکم دیں گے کہ آپ سفارش کریں، ان کو اجازت دیں گے اللہ۔ لیکن وہ اجازت کن لوگوں کے لیے ہوگی؟ وہ محدود لوگوں کے لیے ہوگی جن کو اللہ چاہیں گے۔ کوئی بھی کسی کے لیے اپنی مرضی سے سفارش نہیں کر سکے گا۔ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، نہیں وہ سفارش کر سکیں گے مگر جس کے لیے اللہ راضی ہو۔ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، کون ہے جو سفارش کر سکے اللہ کے نزدیک مگر اللہ کی اجازت سے؟ تو یہاں سفارش کا انکار ہے، یہاں سفارش کا ٹوٹل انکار ہے۔ یعنی کس شخص کے بارے میں سفارش کا ٹوٹل انکار ہے؟ اس شخص کے بارے میں جو یہود نصارہ جیسا ہے، جو اللہ کا نافرمان ہے، جس سے اللہ ناراض ہے، اس کی کوئی سفارش نہیں ہوگی۔ ہاں، جس کو اللہ معاف کرنا چاہیں، جس پر اللہ نظر کرم کرنا چاہیں، جس کی اللہ مدد کرنا چاہیں، اس کی سفارش ہوگی۔ کون کرے گا؟ اللہ نبیوں کو، ولیوں کو، شہیدوں کو، مختلف لوگوں کو اللہ قیامت کے دن سفارش کرنے کے اختیار دیں گے، لیکن وہ سفارش اللہ کی مرضی سے ہوگی، اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوگی۔ جس سے اللہ ناراض ہے اس کے لیے کوئی سفارش نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کے لیے کوئی سفارش نہیں، حضرت نوح کے بیٹے کے لیے کوئی سفارش نہیں، جو اللہ کے نافرمان ہیں، اللہ کے منکر ہیں، ان کے لیے کوئی سفارش نہیں۔ تو قرآن کریم میں کئی جگہ پر اللہ نے سفارش کا انکار کیا ٹوٹلی، جیسے یہاں ہے، اور قرآن کریم میں کئی آیات میں، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ۔ اے ایمان والو، آیت الکرسی سے پچھلی آیت سورہ بقرہ میں، اے ایمان والو اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کر لو کہ جب وہ دن آ جائے کہ جس دن کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، کوئی دوستی کام نہیں آئے گی، کوئی سفارش کام نہیں آئے گی۔ تو قرآن کریم کی کئی آیات میں اللہ نے سفارش کا مکمل طور پہ انکار کیا ہے، لیکن کئی آیات میں اللہ تعالیٰ نے سفارش کے بارے میں فرمایا سفارش ہوگی۔ تو اس کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ سفارش کے بارے میں یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ جس سے اللہ ناراض ہیں اس کی کوئی سفارش نہیں ہوگی۔ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم میں، قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا، کہہ دیجئے ساری کی ساری سفارش اللہ کے لیے ہے، یعنی اللہ کے اختیار میں ہے۔ جس سے اللہ ناراض ہے اس کی کوئی سفارش نہیں کرے گا، کوئی کر ہی نہیں سکے گا۔ ہاں، سفارش ہوگی اللہ کی مرضی سے۔ دو شرطیں ہیں سفارش کی، ایک جو سفارش کرے اسے اللہ کی طرف سے اجازت ملے کہ تو سفارش کر، اور دوسری شرط یہ ہے کہ جسے اللہ کی طرف سے اجازت ملے گی کہ آپ سفارش کریں، وہ بھی اپنی مرضی سے ہر ایک کے لیے سفارش نہیں کر سکے گا، وہ اللہ کی طرف سے اجازت ملے گی فلاں فلاں کے لیے سفارش کریں۔ یہ دونوں شرطیں قرآن میں موجود ہیں۔ تو فرمایا کہ اس دن سے ڈر جاؤ جس دن کوئی جان کسی جان کو کوئی فائدہ نہیں دے گی، کچھ بھی، اور کسی سے سفارش قبول نہیں ہوگی۔ یہاں مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ کے نافرمان ہیں، کفار ہیں، جن سے اللہ ناراض ہے۔ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ چلے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سر ایک کوشچن ہے۔ جی بتائیے۔ سر سفارش کے آپ نے دو شرائط بتائی ہیں، اس میں یہ کہ ٹھیک ہے جسے اللہ تعالیٰ اجازت سفارش کرنے کے لیے، اور دوسری ایک شرط یہ ہے کہ جس نے سفارش کرنی ہے اس کو اللہ کی طرف سے اجازت ہو کہ آپ سفارش کریں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس نے جس کے بارے میں سفارش کرنی ہے اس کے بارے میں بھی اللہ کی اجازت ہونی چاہیے۔ جی سر، سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ کہ آسمانوں میں کتنے فرشتے ہیں کہ ان کی سفارش بھی کوئی فائدہ نہیں دے گی مگر اس کے بعد کہ اللہ انہیں اجازت دے. فرشتوں کی بھی سفارش ہونی ہے قیامت کے دن، لیکن فرشتوں کی سفارش بھی اللہ کی اجازت کے بعد ہوگی. کوئی فرشتہ اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش تو چھوڑیں بات بھی نہیں کر سکے گا. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. قیامت کے دن روح الامین اور فرشتے صفوں میں کھڑے ہوں گے اور کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں کرے گا مگر جسے اللہ اجازت دے، اور وہ سچی بات کہے گا. تو سفارش اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں ہوگی. اللہ کی طرف سے اجازت ملے گی کچھ لوگوں کو کہ آپ سفارش کریں، فرشتوں کو، نبیوں کو، نیک لوگوں کو. تو کتنے فرشتے ہیں آسمانوں میں کہ جن کی سفارش کوئی فائدہ نہیں دے گی مگر اس کے بعد کہ اللہ اجازت دے. لمن یشاء ویرضی، اس کے لیے جس کے لیے اللہ چاہے اور اللہ راضی ہو. تو یہ دو شرطیں ہیں، ایک سفارش کرنے والے کے لیے کہ اسے اللہ کی طرف سے اجازت ملے، نمبر دو جس کے لیے سفارش ہونی ہے اس کے بارے میں اللہ کی اجازت ہو کہ آپ فلاں فلاں کے بارے میں سفارش کر سکتے ہیں. تو یہ سفارش کی دو شرطیں ہیں. اگر اللہ ناراض ہے تو کسی کی کوئی سفارش نہیں ہے. اگر اللہ راضی ہیں، اللہ چاہتے ہیں کسی کی سفارش ہو تو وہ اللہ اجازت دیں گے سفارش کرنے والوں کو، وہ سفارش کریں گے، اور اللہ فرمائیں گے فلاں فلاں کے لیے سفارش کرو تو ان کے لیے سفارش ہو جائے گی.